السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو ایک دو اپڈیٹس دی جائیں گی۔ سب سے پہلی اپڈیٹ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ نسٹ نے اپنی فرسٹ سلیکشن لسٹ کو اناؤنس کر دیا ہے۔ آپ لوگ اس طرح ان کے آفیشیل ویب سائٹ پہ آ کے چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا رجسٹریشن یا رول نمبر لکھنا ہے اور یہاں پہ جو بھی آپ کو کوڈ آ رہا ہوگا وہ آپ لکھیں گے، سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے آپ کا ایڈمیشن سٹیٹس شو ہو جائے گا۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس اس ویڈیو میں آپ کو سارا طریقہ کار بتاؤں گا کہ کون کون سے آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے، کیا آگے فردر پروسیجر ہوگا۔ اس سے پہلے آپ لوگ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں، کیونکہ ان دنوں میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیوز آپ لوگوں کو آئیں گی تاکہ وہ آپ لوگوں کو ٹائملی ملتی رہیں۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹ جب آپ لوگ اپنا ادھر رجسٹریشن اور آپ لوگ کوڈ جو بھی ادھر آ رہا ہوگا پٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو آفر لیٹر آ جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کی سلیکشن ہوئی تو وہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے، سارا وہاں پہ بھی پروسیجر وغیرہ گیون ہوگا تو آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹ بیسیکلی جو میں آپ لوگوں کو کوئی ڈیٹیل چیزیں بتاؤں، ایک پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ یہ ان کا لکھا ہوا ہے کہ ایڈمیشن پروسیسنگ فیس 35,000 ہے اور یہ نان ریفنڈیبل ہے، یہ ایک ہی دفعہ آپ کو دینی پڑے گی۔ ان کی فیس بھی ٹوٹل آپ کو اس طرح مینشن آ رہی ہوگی۔ پہلے سمیسٹر کے آگے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں سے ٹیوشن فی اتنی ہے، مسلینیس فی یہ انہوں نے بتائی ہوئی ہے، ساتھ ایڈمیشن فی، تو ٹوٹل ملا کے اس طرح سے بن رہی ہوگی۔ جنہوں نے فائنینشیل ایڈ کے لیے نہیں اپلائی کیا ہوا، اچھا اس کے آگے میں آپ لوگوں کو اسکالرشپ کے بارے میں بھی اینڈ پہ ساری ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ان کی ای میل بھی ہے، یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے، یہاں پہ اگر کوئی پرابلم بنے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ان کو۔ باقی میں آپ کو ساری ڈیٹیلز وغیرہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے اگر دیکھیں تو جو کلاسز ہوں گی کمپیوٹنگ پروگرامز کی، یہ تقریباً 9 سپتمبر سے سٹارٹ ہو رہی ہوں گی۔ اسی طرح انجینئرنگ والوں کی بھی لکھی ہوں گی، اور یہ آپ لوگوں کا جو ریلیونٹ اسکول ہوگا وہاں سے آپ لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ انہوں نے کیمپس اور وہ سارا بتایا ہوا ہے۔ اب ڈاکومنٹس ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا یہ بتا رہے ہیں، پلیز پریزنٹ دی انڈر مینشن ڈاکومنٹس ان اوریجنل ایٹ دی ریسیپشن آف کنسرن اسکول وداؤٹ وچ یو may not be allowed entry to the پروگرام۔ تو آپ لوگوں کو اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس ڈیئر اسٹوڈنٹ سبمٹ کروانے ہوں گے ایٹ دی ٹائم آف ایڈمیشن۔ اب وہ کون کون سے ہیں سارے ڈاکومنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اوریجنل ایک تو آپ لوگوں کو اپنا میٹرک کا سرٹیفکیٹ دینا ہوگا، ساتھ آپ لوگوں کو HSCC کا آپ لوگوں کا جو رزلٹ کارڈ ہوگا وہ بھی ان کو اوریجنل دینا ہوگا، اور یہ دونوں آپ لوگوں نے اٹیسٹڈ کروانے ہیں IBCC سے۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اٹیسٹڈ کے لیے اب سیکنڈ ایئر کا تو ظاہر ہے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، وہ آپ لوگوں نے رزلٹ اٹیسٹڈ کروا لینا ہے، اور جو میٹرک کا ہوگا وہ آپ لوگوں نے اوریجنل سرٹیفکیٹ ہے تو اس کو کروا لینا ہے، وہ آئی ہوپ آپ لوگوں کے پاس آ چکا ہوگا۔ اس کے ساتھ اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آپ کو چاہیے ہوگی CNIC کی یا بے فارم کی۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو فادر کی بھی CNIC کی کاپی چاہیے ہوگی۔ تو یہ جو انہوں نے کاپیز بتائی ہوئی ہیں یہ آپ لوگوں نے ساری کروا کے اور پھر ان کو اٹیسٹڈ بھی کروانا ہے۔ پھر ڈیئر اسٹوڈنٹ جو فوٹوگرافس ہوں گے، پاسپورٹ سائز کلر کے فوٹوگرافس آپ کو چاہیے ہوں گے جو ڈیولی اٹیسٹڈ ہوں گے، جو انہوں نے ریکوائرمنٹ بتائی ہوئی ہے۔ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ہوگا، وہ آپ لوگوں نے کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل یا جو PMDC سے رجسٹرڈ ڈاکٹر ہوں گے MBBS ان سے وہ آپ نے فل کر کے ان کے اسٹیمپ وغیرہ اور وہ نمبر وغیرہ لکھوا لینا ہے۔ پھر ایفیڈیوٹ فارم کچھ ہوگا وہ ادھر آ جائیں گے، اپلوڈ ہو جائیں گے، وہ آپ لوگوں نے فل کرنے ہیں۔ اچھا اب ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے ہاسٹل کے لیے اپلائی کرنا ہے نسٹ کے اندر، تو ان کو ابھی یہ 10-15 منٹ تک وہ ہاسٹل کا فارم جیسے ہی اوپن ہوگا آپ لوگوں نے فوراً اس میں اپلائی کر دینا ہے، ادروائز جو ہاسٹل آپ لوگوں کو نسٹ کے اندر پھر نہیں ملے گا، تو یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ پھر ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ٹیوشن فی ہے، اس کے بارے میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ لوگ HBL کی کسی بھی برانچ میں تھرو آؤٹ پاکستان پے کر سکتے ہیں۔ اب ریفنڈ پالیسی کا بچے پوچھ رہے تھے، تو جو ایڈمیشن پروسیسنگ فی ہے نا جو اوپر میں نے 35,000 بتائی تھی، وہ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو ریفنڈ نہیں ہوگی۔ باقی جو سیکورٹی ڈپازٹ از ریفنڈیبل سبجیکٹ ٹو پروڈکشن آف کلیئرنس سرٹیفکیٹ فرام دی کنسرن اسکول، تو جو سیکورٹی فیس ہے وہ آپ لوگوں کو ریفنڈ ہو سکتی ہے۔ ٹیوشن فی ڈپازٹڈ ود دی ایڈمیشن ڈیوز will be refunded in full if application for refunded is received up to 7th of the یہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جب کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو پہلے ویک کے اندر تک اگر آپ لوگ اپلیکیشن دیں گے تو آپ لوگوں کو ٹیوشن فی فلی ریفنڈڈ ہو جائے گی، وہ جو 1,71,000 کے راؤنڈ اباؤٹ میں نے بتائی تھی۔ پھر 50% آپ کو ٹیوشن فی ریفنڈ ہوگی اگر آپ سیکنڈ ویک کے اندر اپلیکیشن دیں گے۔ تو یہ دو چیزیں بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز چینج کرتے رہتے ہیں، ان کا ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں نیم آ جاتا ہے، تو وہ پھر ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی میں موو کر جاتے ہیں۔ آگے وہ کہہ رہا ہے نو ٹیوشن فی ول بی ریفنڈڈ اف اپلیکیشن فار ریفنڈ از ریسیوڈ آن دی آفٹر 16th ڈے آف دی، تو یہ مطلب کلاسز جب سٹارٹ ہو چکی ہوں گی تو تیسرے ویک میں اگر آپ اپلیکیشن دیں گے ریفنڈ والی، تو اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں آپ لوگوں نے جس بھی یونیورسٹی میں جانا ہے
تو آپ لوگوں کو میں نے اب کافی ڈیٹیل بتا دی ہیں. ڈاکومنٹس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ میٹرک اور انٹر کے ڈاکومنٹس IBCC سے بھی آپ لوگوں کو رجسٹر کروانے پڑیں گے. وہ آپ اپنے ریلیونٹ بورڈ کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ سارا پروسیجر گیون ہوگا. اور مین نسٹ والوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو فیس سے کنسرن ہوتا ہے. آپ فیس جمع کروا دیں گے, ڈاکومنٹس کے لیے آپ کو یہ ٹائم دے دیں گے IBCC ان کیس اگر آپ لیٹ بھی ہوتے ہیں نا. باقی انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس آپ کو بتائے ہوں گے, یہ کوریئر بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے آپ لوگوں کو یہ کانٹیکٹ نمبر اور وہ بھی دیا. وہ آپ اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کے ادھر یہ ہوتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں نسٹ آفرز میرٹ بیس فائنینشیل اسسٹنس اپ ٹو میکسیمم آف 18,000 پر سیمیسٹر ٹو دی اسٹوڈنٹ اسکورنگ ٹاپ 3 پوزیشن ان دیئر سیکشن ان ایچ سیمیسٹر. تو یہ آپ لوگوں کو ملے گی. اسی کی طرح اب آگے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک نیڈ بیس HEC اسکالرشپ ہوتا ہے, اس میں ایڈمیشن کے وقت اپلائی کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ادھر ایکسٹرنل ڈونر اور بھی کافی زیادہ اسکالرشپ ہے. جب بچہ یونیورسٹی چلا جاتا ہے تو اس کو کافی زیادہ مواقع مل جاتے ہیں. تو اسکالرشپ مل جاتی ہیں, اس میں اتنا کوئی نہیں ہوتا. اگر آپ لوگ یہ تھوڑی بہت ایکٹیو رہیں گے ادھر تو وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہو جائے گا. تو باقی یہ اور بھی انسٹرکشنز ہیں, ان کو آپ ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ لوگوں کو اب ڈاکومنٹس بھی کلیئر ہو گئے, اسکالرشپ کا بھی پتہ چل گیا, اور یہ بھی پتہ چل گیا. ابھی کافی بچوں کو نہیں پتا کہ فرسٹ سلیکشن لسٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے اپلوڈ. ابھی میں آپ لوگوں کو یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بتاتا ہوں. تو یہاں سے آپ اپنا رجسٹریشن نمبر لکھیں گے, نیم لکھیں گے, فادر نیم, جینڈر, ایج لکھیں گے. یہاں پہ اب آپ نے اس کو ویٹ, ہائٹ, بلڈ پریشر, تو یہ ساری چیزیں آپ نے صحیح لکھنی ہیں. ان کا آپ لوگوں نے اگر کسی لائک اگر آپ کو اپنا بلڈ پریشر گروپ کا نہیں پتا تو وہ آپ پہلے ٹیسٹ کروا کے, تو یہ سارا آپ لوگوں نے فل کرنا ہے. اس کے بعد کوئی بھی MBBS ڈاکٹر جو PMDC سے, یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے PMDC رجسٹریشن نمبر, تو یہ انہوں نے لکھنا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے کسی MBBS ڈاکٹر سے سگنیچر وغیرہ اور یہ سارا کروانا ہے. اور باقی ڈیئر اسٹوڈنٹس میں اب اگین اسی بات کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ ہاسٹل کے لیے جن اسٹوڈنٹس نے اپلائی کرنا ہے, وہ جیسے ہی ہاسٹل والا فارم اوپن ہوتا جاتا ہے آپ لوگوں نے فوراً سے ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں کر دینا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نسٹ کی جو آپ لوگوں نے فیس پے کرنی ہے اس کی بھی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی, اٹیسٹڈ کاپیز, مارک شیٹ آف میٹرک, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آف مارک شیٹ آف FSC پارٹ 1, کیونکہ ابھی تو پارٹ 2 آپ کا نہیں نہ آیا ان کے. اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آف CNIC, اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آف CNIC فادر. تو یہ 4 چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی. یہ چاروں ابھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں, یہ چاروں ابھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں. تو وہ جو سیکنڈ ایئر کا جب آپ لوگوں کا رزلٹ آئے گا تو اس وقت آپ نے IBCC سے اس کو بھی کروا لینا ہے. تو وہ آپ ان کو بتا بھی دیں گے تو آپ کو یہ ٹائم دے دیں گے. فی الحال انہوں نے جو آپ کو ڈاکومنٹس بتائے ہوئے ہیں یہ آپ ان کو بھیجیں. اور یہ دیکھیں نا, آپ لوگوں کا جو بھی ہوگا آپ لوگوں کو وہ لیٹر ملے گا, آفر لیٹر, اس کے اوپر انہوں نے ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں. آپ اس کو پڑھیں, اور پھر بھی اگر کسی جگہ کوئی پرابلم آ رہی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو یہاں سے اب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ 8 اگست 2024 ہے. اس سے پہلے آفٹر ڈپازٹنگ ڈیوز, جب آپ فیس جمع کروا دیں گے, اف یو ڈیزائر ٹو بی ریٹینڈ ان دا الوکیٹڈ پروگرام irrespective of the preference given in the application form, please forward application by downloading the same link. اچھا اب ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اسی پروگرام کے اندر لینا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ اس میں پروسیجر بتا رہے ہیں. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا 4 پوائنٹ میں, after depositing dues if you desire to edit amend preference already exercised in application form, please forward application form for change of preference. تو change of preference کا بھی وہ آپ کو بتا رہے ہیں, اس میں آپشنز دے رہے ہیں. اور اسی طرح اب اگر آپ 6 والے the seats of those candidates who after submission of admission due do not join their program within 15 days of commencement of classes session will be declared vacant and their admission will be cancelled. تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ فیس وغیرہ جمع کروا دیں پھر آپ کہیں چلو میں 1 مہینے بعد کلاسز لوں گا, تو وہ فیس بھی جائے گی اور آپ لوگوں کی سیٹ بھی جائے گی. تو یہ آپ لوگ, اس لیے میں اب یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں پڑھتے, پھر بعد میں ان کو پرابلم فیس ہوتا ہے. تو یہ ضرور آپ لوگوں نے ان کو پڑھنا ہے, ضرور. تو یہ ادھر دیکھیں نا, ان آرڈر ٹو سکیور دا آفرڈ پروویژنل ایڈمیشن یو آر ریکویسٹڈ ٹو ٹیک اے پرنٹ آف دی فی انوائس اینڈ ڈپازٹ دا اسپیسیفائڈ اماؤنٹ ان اینی برانچ آف HBL تھرو آؤٹ پاکستان. In case you do not deposit dues as specified, your name will be deleted and no more considered in selection process, and the next candidate on merit will be offered the seat یا admission. Dear students, اگر آپ فیس نہیں نا جمع کروائیں گے, آپ کا نیم آ چکا ہے تو آپ کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا اور آپ سے نیچے جس کا میرٹ ہوگا اس کو سلیکٹ کر دیا جائے گا. Furthermore, complete and forward the following documents along with next copy of paid fee invoice
تھرو کوریئر. تو یہ کوریئر ان کو ڈاکومنٹس چاہیے. یہ جو ABCD میں نے آپ کو بتایا نا، یہ آپ نے ان کو پہلے کوریئر کرنے. آپ خود جا کے بھی اپنے ریلیونٹ اسکول میں دے سکتے ہیں اور کوریئر بھی کر سکتے ہیں. نسٹ کاپی آف پیڈ فی، یہ والا اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آف مارکس SSC کی، اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آف مارکس پارٹ 1 کی، اور اٹیسٹڈ فوٹو کاپی اپنے CNIC کے اور فادر کی. یہ ڈاکومنٹس ان کو آپ نے کوریئر کرنے ہیں. تو یہ آپ وہ بتا رہا بائی، یا آپ کیا کام سکتے ہیں، بائی ہینڈ ٹو انڈر گریجویٹ رجسٹریشن سیکشن مین آفس نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سیکٹر H12 اسلام آباد، لیٹسٹ بائی 8 اگست 2024. تو اب میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں جو ویڈیو بنانے کا مین پرپز تھا. یہ والے ڈاکومنٹ جس میں آپ کی فیس، اس کی کاپی، آپ کے SSC کے مارکس شیٹ، آپ کے پارٹ 1 کی مارکس شیٹ جو FSCI سے جو بھی، اور آپ کے CNIC کی، آپ کے فادر کے CNIC، پاسپورٹ سائز پکچر. اور یہ بیٹا آپ لوگوں نے کوریئر کرنی ہے. یہ انہوں نے ایڈریس دیا ہوا ہے. 8 اگست تک اس کی ڈیڈ لائن ہے. اب یہی چیزیں آپ نے بار بار پھر پوچھنے لگ جانا ہے. میں اب دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، 8 اگست تک آپ لوگوں نے یہ سارے ڈاکومنٹس بیٹا کوریئر کرنے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ 8 اگست سے پہلے نہیں کریں گے تو پھر آپ کی سیٹ کینسل ہو جائے گی. یا خود جا کے دے آئے یا کوریئر کر دیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کوریئر ذرا دھیان سے کرنا ہے. کچھ 50-100 اس کو اوپر دے دینا ہے تاکہ وہ صحیح حالت میں ان تک پہنچیں. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ کو سارا پروسیجر پتہ چل گیا. ہاسٹل کے لیے اگین میں رپیٹ کروں گا، جن بچوں نے ہاسٹل لینا ہے جیسے ہی وہ اوپن ہوتے ہیں فارم، فوراً سے آپ اپلائی کریں. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، یوٹیوب چینل ہمارا ضرور سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفکیشن آن کریں. ہم نے تھرو آؤٹ آپ لوگوں کی بہت ہیلپ کی ہے، آپ لوگوں کو بہت ریلیونٹ مٹیریل پرووائڈ کیا تھا، ساتھ آپ لوگوں کو ہر اپڈیٹ دی ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے دعاؤں میں یاد رکھنا. اور جو اپنے مارکس ہیں، جن بچوں کی جن ڈسپلن میں سلیکشن ہوئی ہے، اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو کانٹیکٹ نمبر ملے گا، آپ اس پہ واٹس ایپ کریں جہاں جہاں بھی آپ کی سلیکشن ہوئی. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.